أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الذاریات آیت نمبر 46 رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 27 آج کا سبق وقوم نوح من قبل اور نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا اس سے پہلے انہم کانوا بے شک وہ لوگ تھے قوما فاسقین نافرمان والسماء اور آسمان کو بنیناہا بأید ہم نے بنایا ہاتھ سے قدرت سے وإنا لموسعون اور ہماری قدرت وسیع ہے ہم وسیع قدرت والے ہیں والارض فرشناها اور زمین کو ہم نے بچھایا فنعم الماہدون تو کیا خوب ہم بچھانے والے ہیں ومن کل شیء اور ہر ایک چیز سے خلقنا ہم نے بنائے زوجین جوڑے لعلکم تذکرون تاکہ تم دھیان کرو ففروا الی اللہ تو بھاگو اللہ کی طرف انی لکم منہ میں تم کو اس کی طرف سے نذیر مبین واضح ڈر سنانے والا ہوں کھول کر ڈر سنانے والا ہوں ولا تجعلوا مع اللہ اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ الہا آخر کسی دوسرے کو معبود انی لکم منہ میں تم کو اس کی طرف سے نذیر مبین واضح ڈر سنانے والا ہوں کذالک اسی طرح ما اتی الذین من قبلہم نہیں آئے کوئی رسول اس سے پہلے ان لوگوں کے پاس الا قالوا مگر وہ یہی کہتے ساحر او مجنون کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ اسی طرح ان لوگوں کے پاس پہلے جو بھی رسول آیا اس کو یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ صدق اللہ العظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے احوال سنائے جا رہے ہیں اور ان میں سب سے آخری تذکرہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کا کیونکہ ان کی تبلیغ کا دور 950 سال اور ایمان لانے والوں کی تعداد 80 یا 82 تو کتنی تکلیف اور کتنے درد سے گزرے اللہ کے وہ پیارے نبی اسی کے ذریعے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ اذیتیں دینا آپ کی باتوں سے انکار کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہر نبی جو آپ سے پہلے آئے انہیں ان تمام چیزوں سے واسطہ پڑ چکا ہے اور ہم نے ان کی قوم کو ہلاک کر دیا وجہ ان کی نافرمانی وجہ یہی تھی کہ وہ اس نبی کی بات کو نہیں مان رہے تھے جو نبی انہیں مسلسل اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے رہا تھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ انسان اس بات کو دیکھے کہ کوئی بھی نبی جس رب کی طرف بلا رہا ہے اگر وہ نبی نابی رب کی طرف دعوت دے تو پھر بھی ہر انسان کے سامنے یہ چیزیں سامنے موجود ہیں ان کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اتنی بڑی قدرت اور ترتیب رکھنے والی کوئی ہستی ضرور ہوگی ہم دنیا میں کسی گرے ہوئے مکان کے کھنڈر کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی وقت میں یہ کھنڈر آباد رہا ہوگا اس کا بنانے والا کوئی ہوگا کوئی اس میں رہا کرتا ہوگا تو یہ اتنی بڑی دنیا
जो खंडर नहीं है, जो वीरान नहीं है, जो खूबसूरत आसमान से सजी हुई है, जो बेहतरीन ज़मीन से सजी हुई है, जिसके खिला में हमारे फ़वाइद हैं, जिस ज़मीन के नीचे हमारे फ़वाइद, इसमें मौजूद पहाड़ों में हमारे फ़वाइद। तो अगर एक बंजर खंडर को देखकर ये ख्याल आता है कि इसका कोई बनाने वाला है, तो क्या इस आबाद चलती ज़मीन को बनाने वाला कोई नहीं होगा? क्या इस दुनिया में हर लहजा, हर लम्हा, जो मौसम तब्दील हो रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में रात है, कहीं पे दिन है, कहीं पे असर का वक्त है, कहीं मगरिब है, कहीं इशा है, कहीं आधी रात है, कहीं तिहाई रात है, कहीं सहरी का वक्त है, कहीं पे सर्दियां चल रही हैं, कहीं गर्मियों के मौसम है, कहीं मौसम बेहतरीन है, कहीं बहार, कहीं खज़ां। तो इनको देखकर क्या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इन चीजों को बनाने वाला भी कोई है? अल्लाह फरमा रहे हैं, आसमान को मैंने अपनी कुदरत से बनाया। बेअद का लफ्ज कुदरत के माना में इस्तेमाल होता है, और चूंकि बनाने का काम हाथों से किया जाता है, इसलिए इंसानों की समझ के मुताबिक वही लफ्ज जिक्र किया। और अल्लाह फरमाते हैं, हम वसीउल कुदरत हैं। ये आसमान का बनाना कोई बड़ी बात नहीं, हमारी कुदरत इससे भी आगे की है। और जमीन को देखो कि फरशनाहा, हमने इसको बिछाया है, और क्या खूब बिछाया, यानी कैसे कैसे इसके अंदर मुनाफे रखे हैं। सिर्फ ये नहीं कि जमीन को बिछाया और ये एक बारीक सी तह है, इसको अगर नीचे खोदा जाए तो उसमें पानी है, लोगों के डूबने का खतरा है। कभी गौर से समंदर को देखें, ये समंदर की सतह, पानी की सतह जमीन की सतह से मिली हुई होती है। ऐसा नहीं होता कि जमीन ऊंचाई पर हो और ये समंदर कहीं गहराई में हो। जहां भी समंदर का किनारा आता है, उस किनारे के साथ जमीन लगी होती है। तो मतलब यह है कि ये पानी की और जमीन की सतह बराबर है। लेकिन यही जमीन जिसके ऊपर हम रहते हैं, अगर हमें पानी के लिए जमीन को खोदना पड़े तो कितनी गहराई से पानी निकलता है। अगर ये ऐसा ही होता कि इस पानी के ऊपर बारीक सी परत होती तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। हर लम्हा यही खौफ होता कि हमारी किसी मसरूफियत की वजह से, किसी काम की वजह से इसमें खला ना बन जाए और हम इस पानी के अंदर गिर ना जाए। फनिअमल माहिदून, क्या खूब बिछाया। इसी तरह जमीन के अंदर कितनी चीजें हैं जो फायदे वाली। पानी है, उसके अलावा इसमें हर तरह के खजाने और जखीरे अल्लाह ने रखे हुए। इसी से खेतियां, फसल, फल फूल सब कुछ उगता है। इसलिए फरमाया फनिअमल माहिदून, सिर्फ एक बनाई हुई चीज नहीं है, बल्कि क्या बेहतरीन बनाई हुई है। और उसके अलावा देखो, मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, हर चीज के जोड़े हैं, हर चीज के जोड़े हैं। और ये जोड़े तुम्हारे ध्यान करने के लिए, शायद इनमें सोचो तो तुम्हें कुछ समझ आ जाए। यानी हर चीज के मुकाबिल दूसरी चीज मौजूद है। अंधेरा है तो उसके मुकाबिल रोशनी है, सर्दी है तो उसके मुकाबिल गर्मी है, मीठी चीजें हैं तो उसके मुकाबिल तल्ख चीजें हैं, छोटी बड़ी, खूबसूरत बदसूरत, सफेद स्याह, हर तरह की चीजों को देखें तो उसका मुकाबिल मौजूद है, ताकि तुम इस चीज के जरिए से ये बात समझ सको कि वो रब जिसने हर चीज का जोड़ा बनाया, वो खुद इस चीज का ऐलान करता है वो जोड़े से पाक है। और ये पाक इसलिए है, अल्लाह शरीक से, मुशारिक से इसलिए पाक है कि अगर रब 2 3 4 होते तो दुनिया की इन चीजों की ये तरतीब ना होती। और इस चीज को हर इंसान समझ सकता है। अगर किसी इदारे में, अगर घर के अंदर, अगर मुल्की सतह पर वजीर आजम 2 बना दिए जाते या 3 बना दिए जाते, कोई काम ना चलता। घर के अंदर सरबराह जब एक से ज्यादा हो जाते हैं, उस घर का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। किसी इदारे के अंदर जब 2 या 3 लोग शरीक हो जाते हैं सरबराही में, उस इदारे के इंतजामात नहीं चलते। और अगर बज़ाहिर चलते हुए नजर आए तो उसके पीछे इतने फसाद होते हैं
کہ معمولی سی بات سے جب وہ فساد کھلتے ہیں تو وہ سارا کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو وہ خالق اور مالک یہ تمام چیزیں بنا کے ہمارے سامنے رکھ چھوڑی اور ہمیں بتایا کہ وہ خود اکیلا ہے۔ اگر اکیلا نہ ہوتا یہ چیزیں اتنی ترتیب سے نہ ہوتی، لہذا جب وہ اکیلا ہے تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، دوڑ کے جاؤ اللہ کی طرف۔ اور یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ انسان کے لیے جائے فرار کہاں ہے؟ الی اللہ، اللہ کے پاس۔ پریشان ہو کہاں چلے جاؤ؟ ففروا الی اللہ، اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ کچھ چاہیے کہاں سے ملے گا؟ ففروا الی اللہ، اللہ کے پاس ملے گا۔ مصائب میں پھنس گئے ہو، گناہوں میں پھنس گئے ہو، دنیاوی تکلیفوں میں پھنس گئے ہو، گناہوں کی تکلیف میں پھنس گئے ہو، نافرمانیوں کی تکلیف میں پھنس گئے ہو، مال کی طرف سے پریشان ہو، جان کی طرف سے پریشان ہو، رزق کی طرف سے پریشان ہو، کہاں سے ملے گا؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اللہ بیان کر رہے ہیں زمین کی قدرتیں میرے پاس، آسمان کی قدرتیں میرے پاس، ہر چیز کی قدرتیں میرے پاس، جس لحاظ کی کوئی چیز چاہیے کہاں سے ملے گی؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اصل میں تو یہ آیت ففروا الی اللہ کس کے لیے ہے؟ کہ اپنے گناہوں سے دوڑ کے اللہ کی طرف جاؤ، اپنے گناہوں سے دوڑ کے، گناہ کر چکے اب ان کو چھوڑ کے کہاں چلے جاؤ؟ اللہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کر لو۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف بھاگ جاؤ گناہوں سے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان گناہوں کی طرف دعوت دینے والے اور بہکانے والے ہیں، تم ان سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لو تو وہ تمہیں ان کے شر سے بچا لے گا۔ تو ففروا الی اللہ میں اللہ اپنی مضبوط پناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب انسان کسی پریشانی، کسی تکلیف، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے اس مضبوط سہارے کو جو دنیا میں ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اپنی پریشانی کو لے کر۔ یہاں اللہ بتا رہے ہیں تمہارا سب سے مضبوط سہارا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ ہر چیز سے، ہر تکلیف، ہر تنگی سے دوڑ کے اس کے پاس جاؤ، وہ اپنے دامن میں ایسے سمیٹ لیتا ہے جیسے ایک تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے بچے کو ماں اپنی گود میں آغوش میں سمیٹ لیتی ہے، اور وہ پچھلی زندگی کے تانے نہیں دیتا کہ کیسی زندگی گناہوں میں ڈوب کے گزار کے آئے۔ وہ کسی کے نیکیوں کے، کسی گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کرتا، وہ اپنے پاس آنے والوں کو صرف پناہ دیتا ہے۔ جس سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث قدسی ہے، اور اس کی یہ دو لائنوں کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جب کوئی انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس نیکی کو لکھ لیا جاتا ہے، اور اگر اس پر عمل بھی کر لے تو 10 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے تو اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ کرے تو اس کی جگہ بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس گناہ کو کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اور اس کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں اگر میں چاہوں۔ تو اس لیے جائے فرار انسان کے لیے کہاں پہ ہے؟ ففروا الی اللہ، اللہ کے پاس۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں اسی رب کی طرف سے یہ ڈر سنانے آیا ہوں، یہ میری ذاتی باتیں نہیں ہیں، لہٰذا جب وہ ایسا بڑا رب ہے قدرتوں والا تو وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ، کیونکہ اتنی بڑی قوت والا کوئی ہو نہیں سکتا، اور شریک کے لیے ضروری ہے کہ جو دو لوگوں کو شریک کیا جائے وہ قوت میں، طاقت میں، مرتبے میں، رتبے میں، جلال میں ایک جیسے ہوں۔
اب ایک واضح نصیحت ہے دیکھنے والوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، چاہے کسی بھی قسم کا شرک ہو، یہ جو بتوں کو کوئی اللہ کے برابر قرار دے دے، تو اگر وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ رب جو نظر ہی نہیں آتا لیکن سارے کام کر رہا ہے، ایک یہ جس کو ہم رب کہہ رہے ہیں، ہم نے مٹی سے بنایا، پتلا کھڑا کر دیا اور یہ کسی کام کا نہیں ہے، کتنا بڑا فرق آ گیا۔ وہ رب خود سوتا نہیں، ہمیں سلاتا ہے، یہ بت نہ سو سکتے ہیں نہ جاگ سکتے ہیں، حرکت تک نہیں کر سکتے، اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکتے، تو کیسی یہ شرکت ہوئی؟ کہا انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اللہ کی طرف سے ہی کھول کھول کے یہ ڈر سناتا ہوں، اور کہا کہ یہ صرف آپ کوئی مجنون اور دیوانہ نہیں کہتے، بلکہ جتنے بھی کافر ان سے پہلے گزرے تھے، ان کے پاس جب بھی کوئی پیغمبر آتا تو کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جن کو ان لوگوں نے ساحر یا مجنون نہیں کہا۔ تو یہ تکلیفات، یہ پریشانیاں صرف آپ کو نہیں بلکہ تمام انبیاء کو دیکھنے میں آئیں، اور قربان جائیے تمام پیغمبروں کی اس شان کے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو تسلی دینے کے لیے دوسرے نبی کی تکلیفوں کو ذکر کرتے ہیں۔ تو کیسی وہ ہستیاں تھیں جو دنیا میں اللہ کے لیے تکلیفیں سہ کے چلے گئے، اور ان کو ہمت دلانے کے لیے دوسرے نبی کے احوال سنائے گئے جو ان سے بھی زیادہ تکلیفیں دیکھ کر گئے۔ اللہ چاہتے تو اپنے ان پیارے لوگوں کو ٹھنڈی اور گرم ہوا سے بھی محفوظ رکھتے، اور بلا شبہ وہ ایسا کرنے پر قادر ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں یہ دنیا بہت ہی چند دن کی معمولی سی ایک چیز ہے، اس کے پیچھے اپنی قیمتی زندگی کو برباد نہ کرو۔ ہر دن قبرستان بھرتے جا رہے ہیں، نئے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں، پچھلے ختم ہوتے جا رہے، ایسے ہی ایک دن ہمارا آئے گا اور سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو ہر لمحے کی افراتفری ہے سب تھم جائے گی، اور کچھ لمحے کے لیے لوگوں کی مصروفیات میں تبدیلی آئے گی، پھر واپس سب اپنے اپنے ڈگر پر چل پڑیں گے۔ ہم ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا، اور یہ زندگی کے حساب اللہ کریم ہمارے ساتھ معافی والے معاملے فرمائے، آسانی والے معاملے فرمائے، اور ہمیں اپنے حساب کتاب سے اپنے امن میں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔